بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایک سکسیس سٹوری، ایک کامیاب کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں بات کرنے جا رہا ہوں ساجدہ حسرت کی. ناظرین، ساجدہ حسرت صاحبہ کی کامیابیاں یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے 30 سال کیریئر میں خدا نے ان کو 5 بیٹوں سے نوازا ہے، اور ان کی پرورش انہوں نے اتنی باحسن اور باخوبی انداز کے ساتھ کی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. ناظرین، ان کی جو پہلے بیٹے ہیں محمد شجاعت خان. ناظرین، محمد شجاعت خان ابھی وہ والا ایگزام دے رہے ہیں جس کی بہت سارے نوجوانوں کو خواہش ہوتی ہے. میری مراد CSS کی ہے، جس میں اللہ نے ان کے بیٹے کو سکریننگ ٹیسٹ میں پہلی کامیابی عطا کی ہے. ساجدہ حسرت صاحبہ کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ ان کا نام ہے محمد وجاد، جو کہ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پشاور یونیورسٹی سے لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور وجاد، ہمارے یہ جو وجاد بھائی ہیں، ان کا اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ یوتھ کونسلر ہیں، اور یوتھ کونسلر بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ساجدہ حسرت صاحبہ کے تیسرے بیٹے کی، جن کا نام ہے محمد شفاعت خان، اور یہ اس ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس ادارے کا خواب ہر جوان دیکھتا ہے، اور اس ادارے کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے. صنف آہن جیسا ڈرامہ بھی بنایا جا رہا ہے. میری مراد پاک آرمی ہے. اور یہاں پر یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، ساجدہ حسرت صاحبہ کے جو بیٹے ہیں محمد شفاعت خان 31 مارچ کو اللہ کے حکم سے پاس آؤٹ ہوئیں گے، اور انشاءاللہ وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کی پاس آؤٹ پریڈ سے کامیاب ہو کے اپنے ملک کے لیے خدمات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں محمد منیب خان پرنس، جو کہ 148 کورس کی سیکنڈ ٹرم کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال وہ بھی پاس آؤٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم ان کے 5ویں بیٹی کی بات کریں تو ان کا نام ہے محمد حسیب خان، جو کہ ابھی فرسٹ ایئر کے طالب علم ہے. اور اب بات یہیں تک نہیں رکتی ہے. اللہ نے میں یہاں پر ایک کوٹیشن کی کوٹ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو بیوقوف بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خامند کو غلام بناتی ہے اور اس کی بیوی بنتی ہے، اور جو سمجھدار بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خامند کو بادشاہ بناتی ہے اور اس کی ملکہ بنتی ہے. ناظرین، اسی طرح ساجدہ حسرت کی بھی مثال ہے. ساجدہ حسرت صاحبہ نے خود تو بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور قدرت نے ان کے اوپر اپنی مہربانیاں بھی نچھاور کی ہیں. ساجدہ حسرت اس خامند کی بیوی ہے جو کہ بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں. کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں کہ حسرت خان صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر اگی ہیں. یہ بات کرتے ہیں ساجدہ حسرت صاحبہ سے. ساجدہ حسرت صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں دیا ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے جو آپ کی زندگی کا سفر اتنا خوبصورت سفر ہے کہ جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی شکر، الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مجھ پہ. بس میری ڈائریکٹ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو مشکلات تو زندگی میں بہت آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں کے ساتھ حل کرتا رہا ہے. تو آج مجھے بچے میرے آرمی کا حصہ ہیں، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک قیمتی سرمایہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو اللہ ہر ایک کو کامیابی دے. تو یہ چیزیں کچھ محنت، کچھ دینا پڑتا ہے، پھر تب کچھ ملتا ہے نا. جی ایسے ہی ہے. ساجدہ سے ماشاءاللہ سے یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں، کمرانیاں اللہ نے آپ دی ہیں، دیکھیں ہر انسان کو اتنی جلدی سے نہیں ملتی. اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اس 30 سالہ کیریئر میں کیا آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آئی ہیں؟ جی مشکلات تو ضرور آئی ہیں، لیکن میں نے انہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دوڑ کے گھوڑے پہ کوئی نہیں سوار ہو سکتا. ٹھوکریں لگتی ہیں تو پھر ہی منزل ملتی ہے. تو میری زندگی میں بھی اسی طرح تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا. اور میرے والدین کی نصیحت تھی یا ان کے خون کا اثر تھا کہ میں جو مطلب اچھے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے کی کوشش کرتی رہی ہوں. اور شکر الحمدللہ آج میں اللہ ہی نے سب کچھ عطا کیا ہے. آج مجھے سیاست میں بھی کامیابی ملی ہوئی ہے، گھریلو سطح پہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے بچے بھی اچھے دیندار ہیں، نیک ہیں اور لائق بھی ہیں. ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ سے آپ کے بچے کامیاب بھی ہیں. وہ میں نے آپ کو ناظرین آغاز میں بتا دیا تھا کہ کامیابیاں کیسے انہوں نے سمیٹی ہیں. ناظرین، یہاں پہ ساجدہ حسرت صاحبہ میں آپ سے ایک سوال ہی پوچھنا چاہوں گا. آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں خلا کا جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ آپ بھی خواتین ہیں، خلا بھی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خواتین کے اندر یہ جو برداشت کا عنصر ہے کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، اور خلا کی جو شرح اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
یہ دیکھیں جی مطلب ہے بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کچھ اور خواب لے کے آتی ہیں, آگے کچھ انہیں اور کچھ نظر آتا ہے تو وہ بے صبر ہو جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. جب آپ دیکھیں خامند کبھی برے نہیں ہوتے, لیکن وہ تھوڑا سا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ عورت کو سمجھدار ہونا پڑتا ہے, اس کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو اس کو اچھے سے ہینڈل کرو. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے مطلب یہ زندگی کا ایک تجربہ ہے, میرے گھر میں انگور کی بیل لگی ہوئی تھی تو وہ بہت بڑی ہوئی تھی, تو میرے ہسبینڈ نے کہا اس کو کاٹ, تو یہ بڑی گند مچا رہی ہے, تو مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا. میں نے کہا یہ نہیں, میرے انگور کے بیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ میں مطلب اچھی فیلنگ مجھے نہیں آئی. وہی چیز جب میری امی نے کہا کہ بیٹا اس کو کاٹ, تو یہ بڑی گند مچا رہی ہے, بہت پھیل گئی ہے جی, تو مجھے وہ برا نہیں لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچوں میں فرق ہے. بات تو دونوں کی ایک تھی, لیکن ایک کو میں نے پازیٹیو سینس میں لیا اور ایک کو نیگیٹو میں. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں پہلے والے کی بات کو بھی پازیٹیو سینس میں لیتی, تو شاید مجھے وہ جو تھوڑا سا اپریسیشن ہوتی آپ کی اور اچھا رشتہ بنتا. اچھا یہ ادھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, دیکھیں جو آپ کے امی نے کہا ہے کہ اس کو بیٹا کاٹ تو, یہ گند بنا رہی ہے, یہ وہ, یہی بات آپ کے خاوند نے کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں کی بات پہ آپ کو غصہ نہیں آیا, جبکہ خاوند کی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا, تو یہ کیوں؟ نا ہماری سوچوں میں فرق ہوتا ہے نا. دیکھیں خاوند جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں کرتا. دیکھیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں مطلب بچوں کے پیچھے, بیویوں کے لیے. میں کہتی ہوں مرد بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو تھیلے ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتے, وہ بےچارے ڈھوتے ہی رہتے ہیں گھروں کی. عورتیں تو مزے کرتی ہیں, گھروں میں کھاتی پیتی ہیں, آرام سکون سے رہتی ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ مطلب اتنی ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جب یہ بات بندہ جب سمجھ جاتا ہے تو پھر میرا خیال اس گھر میں پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہتا. آئیے ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ساس بہو کے جھگڑوں پہ, کہ ساجدہ حسرت ساس بہو کے جھگڑوں کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ جی ساجدہ صاحبہ. جی ہر گھر کی کہانی ہے ساس بہو کا جھگڑا. اگر دیکھا جائے, اگر اس کو اچھے سے ہینڈل کرو تو میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. لیکن اچھے سے مراد آپ کی کیسے ہینڈل کریں؟ اچھے سے آپ کیا مراد لیتی ہیں؟ دیکھیں اگر میں بہو ہوں پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب میں ساس بن جاؤں گی تو میں کہوں گی تب بھی مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ میں جب ٹھیک ہوں گی تو میں بڑی ہوں, تو میں سارے گھر کو اچھے سے لے کے چلوں گی. اور انشاءاللہ میری یہ نیت بھی یہی ہے, اللہ مجھے اس پہ مطلب چلائے. تو یہ ہے کہ یہ گپ شپ تو لگی رہتی ہے, صرف دل پہ اتنی بات لینی نہیں چاہیے. اس کو ساس کی نوک جھونک کو یا اس طرح کسی بھی بات کو, اس کو عام چیز لینا چاہیے, تو تب معاشرے میں میرا خیال ہے امن قائم رہ سکتا ہے. اچھا ساجدہ صاحبہ, اکثر دیکھا گیا ہے کہ پہلے شادی جب بھائیوں کی نہیں ہوئی ہوتی تو بھائیوں میں بڑا اتفاق ہوتا ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گھر ہیں جو جدا ہوئے ہیں, بھائی کے خلاف ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے, کیا یہ عورت اس کی وجہ بنتی ہے؟ یہ دیکھیں زن زر زمین یہ ایسی چیزیں ہیں جو ازل سے چلی آ رہی ہیں نا, ان سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے. صرف جو بھائی ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ جب اپنی اپنی پڑ جاتی ہے نا تو اس میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو مطلب ماں کو اس طرح سے تربیت بچوں کی کرنی چاہیے کہ یہ دنیاوی ہرس کم سے کم ہونا, ختم نہیں کر سکتے, ہم انسان ہیں, لیکن کم سے کم ہو تاکہ معاشرے میں امن رہے. اور بیویوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, ان کو اچھے سے دے. لیکن جو بھائی ہوتے ہیں نا, دیکھیں جب مٹھی جڑی ہوتی ہے تو اس کا اثر کسی کو لگتا ہے تو کیسے, اگر میں یہ اکیلی ہو جاؤں گی تو اس کو تو لوگ مروڑ دے گا نا. تو ایسے ہے کہ مطلب جڑنے میں ہی مزہ ہے بھائیوں کے. تو اگر ماں کی پرورش اچھی ہو اور بچے سمجھدار ہوں اور گھر کا ماحول پرامن رکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے بیویوں کی مداخلت ضروری نہیں ہے بھائیوں کے مسئلے. فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں, آپ کے کیا شوق ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جی ایک تو میں سماجی کارکن ہوں, جو بھی ہو سکتا ہے میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں. ہم لوگ میری مختلف دوست ہیں, ہم جیز فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. وہ میری انشاءاللہ عید کے بعد ایک اور بچی کی میں شادی کروا رہی ہوں, فرنیچر کے لیے میں نے پیمنٹ دی ہوئی ہے, باقی چیزیں ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں گٹھی. وہ میرا سٹی میں ایک حجرہ ہے نمبر 1, وہاں پہ ہم ساری ارینجمنٹ کریں گے, کیونکہ جس میری دوست ہیں وہ چیزیں دی ہوئی, میں ان سب کو انوائٹ کر کے تو ایک اچھی سی ٹی پارٹی کر کے
تو میں ان لوگوں کے حوالے کروں گی جن کی بچی کی شادی ہے. ان کو میں میڈیا پہ نہیں لاؤں گی, لیکن وہ اس وقت موجود ہوں گے نا, تو وہ چیزیں ایک تو یہ, اور ایک شعر و شاعری ہے. کبھی کبھی دل پہ کچھ غبار ہوتا ہے یا کچھ لفظ آتے ہیں, یا میں کوئی پکچر دیکھ لوں تو خود بخود میرے لفظ غزل کی الہام ہوتے ہیں آپ کو. بالکل. اس میں یقین مانے کہ اپنی طرف سے بندہ کچھ نہیں کرتا, یہ کسی وقت الہام ہوتا ہے, اور جب بندہ غزل لکھ کے رہتا ہے تو یقین مانے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جی, تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا چاہیں گے, کوئی آپ کی تخلیق کردہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی شاعری جو ہمارے ناظرین کو واہ واہ کرنے پر مجبور کر دے؟ غزل ہے میری. جو سبھی اچھا ہوتا تو دکھ کدھر جاتا, جو سبھی اچھا ہوتا تو دکھ کدھر جاتا, لفظوں میں جو نہ پروتا تجھے تو میں بکھر جاتا. کیا کہنا. شاید میں خانہ بنا ہی میں کشوں کے لیے جا بنا, جو آ کے نہ پیتا تو یہ ساغر آتش عشق سے بپھر جاتا. کیا تو یہ ساغر آتش عشق سے بپھر جاتا. آج جو سجائے بیٹھے ہیں محفل سخن تو سن لو, آج جو سجائے بیٹھے ہیں محفل سخن تو سن لو, نہ سناتا غزل تو دکھوں سے دل بھر جاتا. دکھوں سے دل بھر جاتا. کیا کہنے. ہجر و وصال تو چلا آیا سات ازل سے الفت کے, خیالوں میں ہی اب صحیح وصال گر نہ پاتا تو میں مر جاتا. کیا کہنے. خیالوں میں ہی صحیح اب وصال گر نہ پاتا تو میں مر جاتا. اشکوں کی بھی برسات ہونے لگی ہے سات ساون کے, اشکوں کی بھی برسات ہونے لگی ہے سات ساون کے, ہوتی جو نہ محبت تو نہ جانے میں کیا کیا کر جاتا. کیا کہنے. جو محبت تو نہ جانے میں کیا کیا کر جاتا. آخری شعر ہے. صلہ دے نہ دے یہ فیصلہ بھی انہی پہ رکھ چھوڑا, صلہ دے نہ دے یہ فیصلہ بھی انہی پہ رکھ چھوڑا, ارمان تو یہی تھا کہ نصیب میرا بھی سنور جاتا. نصیب میرا بھی سنور. جو سبھی اچھا ہوتا تو دکھ کدھر جاتا, جو لفظوں میں نہ پروتا تجھے تو میں بکھر جاتا. واہ, کیا کہنے. آئیے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست کیا یہ ذاتی دلچسپی کی وجہ سے آئی ہے, یا ان کے اپنے خاوند نے کہا ہے, یا کیا معجزہ ہوا ہے کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. جی, بہت اچھی یاد دلا دی ہے مجھے. ایک دم سے یوسف ایوب خان صاحب کی یاد آ گئی ہے. ان کا میں شکریہ ان کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز میں, وہ نظر شناس بندے ہیں آپ کو پتہ ہے, میں اب اپنی منہ سے کیسے کہوں گی, ہیرا ان کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں اچھا, یہ ہیرے کی مراد کیا آپ کی, ذرا واضح کر دیں. نہیں, میں اب خود کو تو نہیں کہہ رہی, ویسے میں کہہ رہی ہوں نظر شناس تھے. میرا سیاست میں جو آنا ہوا ہے وہ یوسف ایوب خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے اس میں ان کروایا کہ آپ ضلع کونسل کی ممبر بنے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے کام کر سکتی ہیں, اور شکر الحمدللہ میں نے اپنے علاقے کے بہت بہتر انداز میں اچھے کام کروائے ہیں, وہ کام کروائے ہیں جن کی اشد ضرورت تھی. اور میں نے ہمیشہ, اور میرا ایک یہ اعزاز بھی ہے کہ میں نے ضلع کونسل کے 4 سالوں میں ایک چھٹی بھی نہیں کی, اجلاس میں نے ایک بھی مس نہیں کیا. زبردست, ماشاءاللہ. بہت اچھا سفر تھا سائدہ صاحبہ. ابھی ہم بات کرتے ہیں, چونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے بیٹے بھی یوتھ کونسلر منتخب ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام میں بات کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ناظرین وہ بھی آ چکے ہیں. آئیے ملتے ہیں ابھی وجات سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جہاں تک بات رہی ہے میری والدہ کی, تو یہ میری اس طرح رول ماڈل ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے میں بھی ایک سیاست میں نے قدم رکھا ہے, کہ جس کی وجہ سے میں ایک یوتھ کونسلر نو منتخب ہوں یہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں. تو ابھی جو ہے میرا اپنی ماں کے لیے سب سے جو اہم بات ہے, میری ماں میرے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ بچوں کو مطلب جتنے بھی دنیاوی یا کسی قسم کا یونیورسٹی کالجز میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں اپنے کسی بندے کے ساتھ جب تک اسے شیئر نہ کرے تو وہ دل پہ غبار رہتا ہے. تو جس وقت تک بندہ شیئر کر دیتا ہے کسی سے بات, تو وہ بوجھ جو ہے آپ کے دل سے اتر جاتا ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ میری والدہ جو ہے میری دوست بھی ہیں, تو ایک کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو, لیکن مرد کے پیچھے جو ہے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو میرے پیچھے تو میری کامیابی کے لیے میری والدہ کا ہاتھ ہے, تو انشاءاللہ یہی رہے گا زیادہ. تو ان کی میں نقش قدم پہ چلوں گا, جو یہ مجھے کہیں گی تو میں نے وہی کرنا ہے, کیونکہ میری والدہ ایک مطلب سماجی
عورت ہیں, سماجی خاتون ہیں, اور مطلب ان کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو مطلب میں ان کے ساتھ جاتا ہوں, تو اس سے یہ ہے کہ مطلب میری بھی ایک سوشل لائف بن رہی ہے, اور میں اسی کو آگے امپروو کر کے تو پھر جو ہے میں آگے سیاست میں قدم رکھوں گا. بہت شکریہ وجاد بھائی, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ خدا آپ کو اس امتحان میں بھی کامیاب کرے گا, اور ساجدہ حسرت جیسی جن کی والدہ ہو وہ مجھے نہیں لگتا کسی بھی میدان میں مار کھا سکے. یہی بات ہے, کیونکہ میری والدہ نے مطلب ہم بھائیوں کی اس طریقے سے تربیت کی ہے نا کہ ہم لوگ اس دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے رہیں تو مطلب نہ ہمیں کھانے پکانے میں مسئلہ ہوگا, نہ ہمیں یہ مطلب یہ اپنے کپڑے وغیرہ دھونے میں مسئلہ ہوگا, نہ کچھ کرنے کو مسئلہ ہوگا, کیونکہ ہماری والدہ نے جو ہے ہمیں بچپن سے اس حساب سے ٹرین کیا ہے کہ ہم لوگ ایک اکیلا مرد رہ کے بھی زندگی جس طرح گزارتا ہے, مطلب باہر کسی بھی ملک میں بندہ جاتا ہے اگر, تو ادھر اگر بندے کو 100 ضروریات ہوتی ہیں تو وہ پورا کرنے کے لیے اگر ادھر کام والا نہیں ہے تو وہ خود مرد کر لیتا ہے. تو اس طرح کی تربیت ہماری والدہ نے کی ہے. تو باقی جو ہے والد صاحب کا بھی بچوں کی اس میں تربیت میں اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ والد جو ہوتا ہے وہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے, بچوں کی بیک بون کا کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ مطلب آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو گھر تک ٹرین کرتی ہیں یا آپ کو پڑھائی میں معاملے میں ٹرین کرتی ہیں یا کچھ تربیت کرتی ہیں, لیکن والد جو ہے نا, والد آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ آپ پہ ساری انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ انویسٹ کرتے ہیں آپ پہ جتنا, تو آپ پھر انہیں مطلب جو بھی ریوارڈ دیتے ہو وہ جو انہیں بیک ملتا ہے وہ انہیں ریوارڈ اس سے ملتا ہے ان کی انویسٹمنٹ پہ, تو وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. بالکل. اور ناظرین یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں ہوں کہ ساجدہ حسرت صاحبہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت ایز اے بیٹی بھی کی ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. بالکل. دیکھیں انسان اسلام میں نا مطلب یہ جب حقوق و فرائض کی بات آتی ہے تو اس میں انسان لکھا جاتا ہے نا, تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے جب شادی کی لائف ہوگی تو تب آپ نے کس طرح سے گزارا کرنا ہے, جب آپ باہر کہیں چلے جاتے ہو یا اکیلے ہوتے ہو تو کس طرح سے گزارا کرنا ہے, جب کم آمدنی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے کس طرح سے گزارا کرنا ہے, اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. تو یہ ایک ماں کی کوشش ہے کہ بچے کسی طرح بھی کمزوری محسوس نہ کریں. واقعی والد صاحب کے اس کے خانجی کی میں کہتی ہوں بہت زیادہ حصہ ہے. میں تو ویسے ہی شہرت پا گئی ہوں, لیکن مین کردار میرے ہسبینڈ حسرت خان کا ہے جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے. آج میں مطلب جرمنی تک ٹور کر کے آئی ہوں اسی لوکل گورنمنٹ کے تھرو, کہ ان کا اعتماد, ان کا ٹرسٹ مجھ پہ تھا, تو اس لیے ساری کامیابی ہوئی ہے, اور اسی کے پیچھے مطلب بچے بھی اتنے کامیاب ہیں نا, تو مین انہی کی میں کہتی ہوں سکسیس ہے, اہم کردار ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا پیکج پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب شخص ہیں اور آپ کی کہانی ہم دنیا کو بتائیں, آپ بالکل یہ اسکرین پر ہمارا دیا گیا نمبر سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام پائندہ باد.